ناول قسمت قسط نمبر 38 مصنفہ مہر نور۔ وہ آدھے گھنٹے بعد پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جیسے اس نے پولیس اسٹیشن کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی، سارا پولیس اسٹیشن باہر سے رپورٹرز کی ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف اکرام ملک کے حمایتی کھڑے تھے۔ مائی کو ان سب سے عجیب خوف محسوس ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے اور وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ اس اے ایس پی کو باہر نکالو، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ ماہی سارے ہجوم کو نظر انداز کرتی دوسری طرف سے پولیس اسٹیشن کے اندر بھاگی۔ وہ پولیس اسٹیشن کے اندرونی انٹرنس تک آئی۔ وہاں بہت ساری لیڈی کانسٹیبلز اور میل کانسٹیبل کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے روکنے کی کوشش کی، مگر سدرا نے اشارے سے کانسٹیبل کو روک دیا۔ اس نے ماہی کا راستہ چھوڑا۔ ماہی بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ سامنے سارے اضطرابی کیفیت میں کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی نظر ہر ایک شخص سے ہوتی ہوئی مریم اور مرحا پر رکی۔ وہ مریم کی طرف بھاگی۔ حیدر کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں کتنی بےتابی اور تڑپ تھی، مرحا نے صاف محسوس کیا۔ دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا۔ مریم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی، اس کی آنکھیں بہنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میم، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ارمان سر غصہ کریں گے۔ وہ کچھ بے بسی سے بولی۔ ماہی نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ زور سے مارے۔ مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں نے پوچھا میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ غصے میں اتنی اونچی آواز میں چیخی کہ سارے پولیس اسٹیشن کے در و دیوار ہل گئے۔ انویسٹیگیشن روم میں ارمان نے اس کی آواز سن کر اذیت سے آنکھیں مچھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے طاہر۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اے ایس پی ارمان، انویسٹیگیشن آفیسرز میں سے ایک بولا۔ ارمان بے بسی سے واپس بیٹھ گیا۔ ماہی کی چیخ کی آواز وہ سب بھی سن چکے تھے۔ جاؤ دیکھو کون ہے یہ جاہل عورت جو اس طرح چیخ رہی ہے۔ اس شخص نے کانسٹیبل کو حکم دیا۔ ارمان کا بس نہ چلا، اس شخص کا منہ توڑ دے۔ اپنی زبان کو لگام دو، خبردار اگر میری عورت کے بارے میں کوئی بکواس کہی۔ بیوی ہے وہ میری۔ ارمان سرد لہجے میں دھاڑا کہ سارے کمرے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ ارمان کی آنکھیں اس کانسٹیبل پر تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھتے ایک قدم نہ ہل پایا۔ وہ آفیسر کہکا لگا کر ہنسا۔ ارے واہ، شادی شدہ ہو پھر بھی باہر منہ مارتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا بیوی خوش نہیں کرتی؟ وہ خباثت سے آنکھ ونک کرتا بولا۔ ارمان ایک ہی جست میں اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے اس شخص کا گریبان ارمان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے خبردار کیا تھا نا کہ میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس نہ کرنا، مگر شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارمان نے اس شخص کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبانا شروع کیا۔ وہ سارے آفیسر ارمان کو اس شخص سے دور کر رہے تھے۔ بہت مشکل سے وہ اسے ارمان سے دور کر پائے۔ دروازہ کھلا، سامنے مرحا اور مریم کھڑی تھیں۔ ان دونوں کے چہرے پر بے بسی تھی۔ سعد، ان سب کو یہاں سے باہر نکالو، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ کوئی بھی مرد کمرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ارمان غصہ سے دھڑا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے مسٹر ارمان جو تم اپنی مرضی کرتے پھرو، تم اس وقت حراست میں ہو۔ اس آفیسر کی بات سن ارمان ہنس پڑا۔ میں خود اے ایس پی ہوں، تم لوگوں سے زیادہ مجھے قانون آتا ہے، اس لیے میرے سامنے بکواس کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنے کیبن میں جا رہا ہوں سعد، اور خبردار ان میں سے کوئی میری بیوی کی موجودگی میں وہاں آیا تو تم اپنی خیر منانا۔ یہ کہتے ساتھ وہ روم سے نکل گیا۔ ماہی اس کے کیبن میں اضطرابی کیفیت میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ پل بعد وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ماہی سے اپنی نمی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ ارمان نے اذیت سے آنکھیں میچیں اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار باندھا۔ پیچھے وہ آفیسر غصے سے پھٹ پڑا۔ جاؤ تم دونوں اور اس اے ایس پی پر نظر رکھو۔ وہ مریم اور مرحا کو دیکھ دھاڑا۔ وہ دونوں فوراً ارمان کے کیبن کی طرف گئیں۔ وہ ارمان کے سینے سے لگی بے آواز رو رہی تھی۔ ارمان اذیت اور بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ دونوں کیبن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھتے مرحا کو لگا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی ہوں۔ وہ یہ منظر ایک پل بھی کہاں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار سانس لینے کی کوشش کی، مشکل سے لے پائی۔ ارمان نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے لیے وہ کرسی کی طرف آیا اور اسے بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس نے ماہی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ مجھے پتہ ہے یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے آپ پر، آپ کو اپنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ارمان کی کچھ بولنے سے پہلے ہی بھیگے لہجے میں بولی۔ ارمان بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ کتنا یقین اور مان تھا اس کے پرنسس کو اس پر۔ اس رات کے بعد شیزا کہاں غائب ہو گئی معلوم نہیں، مگر 4 دن پہلے وہ سڑک پر بہت بری حالت میں ملی، اور کل ہوش میں آنے کے بعد اس نے بیان میں میرا نام لکھوا دیا۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہو گیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، بس میری جان تم مجھے کبھی غلط مت سمجھنا۔ ماہی نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہلکا سا مسکرایا۔ میں حق اور سچ کی خاطر جا رہا ہوں، معلوم نہیں کہ کیا فیصلہ ہو، مگر یاد رکھنا میں صرف تمہارا حیدر ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں ان آنکھوں سے۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ ماہی کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پلیز حیدر، ایسا مت کہیں، میں آپ کے بنا ایک پل نہیں جی سکوں گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتی ہی بولی۔ ارمان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میری جان تمہیں حوصلہ نہیں ہارنا، اس سچائی کی ایک جنگ میں مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے واپس
ضرور آؤں گا، لیکن اگر میں نہ آ سکا تو تمہیں ساری زندگی میری امانت بن کر رہنا ہے۔ تمہیں کبھی نہیں بھولنا کہ تم میری بیوی ہو، ASP ارمان حیدر کی۔ تمہیں طاقتور بننا ہوگا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آنسو مت بہانا۔ ہو سکتا ہے تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے ہاتھ دوبارہ موجود نہ ہوں۔ ارمان کا اپنا دل اس وقت اذیت کا شکار تھا۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھا کہ شاید اب وہ اس چہرے کو کبھی دوبارہ نہ دیکھ پائے، اور یہ سوچ اس کا دل چیر رہی تھی کہ وہ اپنی ہیر کو بنا کسی کے سہارے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تمہیں اپنا خیال اور اپنی حفاظت اب خود کرنی ہے، میری امانت ہو تم، اپنا دھیان رکھنا۔ وہ دل پر منع بوجھ لیے بولا۔ مائی کے رونے میں اور روانی آ گئی۔ نہیں، میں کیسے اپنا خیال رکھوں گی؟ مجھے تو آپ کے بنا نیند ہی نہیں آتی، اور آپ ساتھ نہ ہوں تو میں کھانا نہیں کھا پاتی، میں مر جاؤں گی۔ ایسا مت کہیں حیدر۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ وہ اس شخص کو شاید ہی کبھی دوبارہ دیکھ پائے۔ دونوں کا حال بہت برداشتہ تھا۔ اس لڑکی سے الگ ہونا بہت مشکل تھا جس سے اس نے اس کی پیدائش سے پہلے سے عشق کیا تھا۔ تمہیں رہنا ہوگا، تمہیں میری خاطر زندہ رہنا ہوگا، تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اس دنیا میں اگر آج کے بعد ہم دوبارہ نہ مل پائے تو اس جہان میں ملیں گے۔ تم میری ہو، کبھی بھی اس بات کو نہ بھولنا۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ گیا۔ ماہی بھی ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آپ بہت ظالم ہیں، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ ہے نا نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، اس لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں نا ان سب تکلیفوں کا جو میں نے آپ کو دیں؟ میں آپ سے معافی مانگ لوں گی، میں آپ کو اب کوئی درد نہیں دوں گی، بس مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہی بولی۔ ارمان چاہ کر بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر پایا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ ہاں، وہ یہ لمس آخری بار محسوس کر رہا تھا، شاید اب دوبارہ نہ کر پائے۔ میرا اور مریم دونوں ان کو دیکھا بے آواز آنسو بہا رہی تھیں۔ مجھے جانا ہوگا ہیر، مجھے جانے دو، مت روکو، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ زور سے پکڑ کر کھڑی تھی۔ نہیں، میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے احسار مضبوط کر گئی۔ کھونے کا ڈر حاوی ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر جدائی قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ میری جان بات کو سمجھو، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہارے دل سے نہیں، میں صرف تمہارا ہوں، اور تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آ سکتی، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو۔ وہ اسے خود سے زبردستی دور کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ اس سے لپٹ گئی۔ ارمان نے اب کے پیار سے اسے دور کیا، پانی کا گلاس پکڑا اور اسے کرسی پر بٹھا کر پلایا۔ ماہی کو اپنا دل کرچوں میں بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ 14 سال کی دوری کے بعد وہ دوبارہ اس سے دور ہو جائے گی۔ اسے اپنی دنیا نہس نہس ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی ہیزل گرین آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کبھی دوبارہ یہ آنکھیں دیکھ پائے گی؟ دونوں نے کچھ پل ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب تک میں پولیس اسٹیشن سے نہ نکل گیا تم اس کیبن سے باہر نہیں نکلو گی، اور یہ میرا حکم ہے، گھر چلی جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر اپنا آخری لمس چھوڑتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا۔ اور ماہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمان نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو دروازے میں ساکت کھڑی تھیں۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، اس کا دھیان رکھنا اور اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ ارمان نے آخری بات کہی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ ارمان چلا گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ماہی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ماہی کی ہچکیاں سارے کیبن میں گونج رہی تھیں۔ وہ ہل ہی نہ پائی، وہ اسے آواز نہ دے پائی۔ وہ چلا گیا۔ ماہی کو لگا وہ اب کبھی بول نہیں پائے گی۔ اگر اس نے دوبارہ اس شخص کو نہ دیکھا تو وہ اندھی ہو جائے گی۔ وہ دونوں بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ سارا کیبن ماہی کے ساتھ ماتم کرنا رہ گیا۔ 3 سال بعد یہ اپریل کے دن تھے اور منظر کراچی کے ایک مصروف شاہراہ کا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی یونیورسٹی جا رہی تھی۔ آج اس کے لاسٹ سیمسٹر کا تھیسس تھا۔ وہ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بہت پاس تھی۔ 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ حادثہ جو اس کی زندگی میں 3 سال پہلے آیا تھا، اس حادثے نے ماہی کو اندر تک توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے یاد آیا اس نے کس طرح ضد اور فرمائش سے ارمان سے گاڑی چلانا سیکھی تھی۔ اس کا ذہن ماضی میں کھو گیا۔ یہ آرزو کی شادی سے 2 ماہ پہلے کا کوئی دن تھا۔ ارمان اس دن لاؤنج میں LCD کے سامنے بیٹھا نیوز سن رہا تھا۔ ماہی کمرے سے نکلی اور اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ حیدر سنے نا؟ ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اس وقت ریڈ فراک میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارمان نے اسکرین بند کی اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا۔ ماہی اس کے آنکھوں میں عشق کے رنگ دیکھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ مجھے بھی ڈرائیونگ سیکھنی ہے، پلیز سکھائیں نا، وہ ارمان کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرتی بولی۔ تمہیں سیکھنے کا شوق ہے؟ ماہی نے ارمان کی بات پر زور و شور سے سر ہاں میں ہلایا۔ ارمان اس سے تھوڑا دور ہوا۔ لیکن تمہیں ڈرائیونگ سکھا کر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ ماہی نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا مطلب کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی بیوی بھی انڈیپینڈنٹ ہو؟ ارمان مسکرایا۔ لیکن پھر اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ماہی سمجھ نہ سکی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ کیا دے سکتی ہو تم مجھے؟ جو مانگوں گا وہ دو گی؟ وہ اسے الجھا رہا تھا۔ ہاں، جو کہیں گے وہ دے دوں گی، بس مجھے ڈرائیونگ سکھا دیں پلیز۔
مجھے نہیں پتا، بس مجھے سیکھنی ہے، وہ لاڈ سے اس کے گلے لگتی بولی۔ ارمان نے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوکے، مگر تمہیں ایک ڈیل کرنی ہوگی۔ ماہی نے حیرانی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیسی ڈیل؟ تمہیں روز مجھے کس دینی ہوگی، وہ بھی یہاں؟ ارمان نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی۔ ماہی کا رنگ لمحہ کے 1000ویں حصے میں بدلا۔ وہ خفت سے اپنے لباس کی طرح سرخ پڑ گئی۔ ویل، اسے بزنس کہتے ہیں میری جان۔ اب تم لال حسینہ بن کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو اور میں صرف آہیں ہی بھر سکتا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بات منوانی ہے تو میری بھی ماننی ہوگی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ میں جو مانگوں گی دو گی۔ اور ماہی منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارمان بے نیاز ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ اوکے، تو پھر مجھے آپ کی ڈیل منظور ہے، لیکن مجھے آج سے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، وہ اس کا کالر پکڑتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے اسے قید کیا۔ اوکے، تو پھر مجھے بھی آج ہی اپنی ڈیل پر عمل کرنا ہے، یہ کہتے ساتھ اس نے ماہی کو صوفے پر گرا کر اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ مسلسل بجتے ہارن سے وہ موجودہ دن میں واپس آئی۔ اس نے جلدی سے گاڑی سائیڈ کی۔ وہ ماضی میں ہی کھو گئی۔ اس کو محسوس ہوا اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی آنکھیں صاف کر گئی۔ اسے یاد آیا پھر ارمان نے اسے روز شام کو 2 گھنٹے ڈرائیونگ سکھاتا تھا۔ 3 ماہ میں وہ بہت اچھی ڈرائیونگ سیکھ گئی تھی۔ وہ کتنی خوش ہوئی تھی جب پہلے دن وہ خود سارا راستہ کار چلا کر یونیورسٹی تک آئی تھی اور ارمان اس کے ساتھ دوسری سیٹ پر بیٹھا اس کی ڈرائیونگ دیکھ رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ اس نے پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور گاڑی سے اتر کر لاک لگا کر اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی یونیورسٹی کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت بلیک فراک میں ملبوس تھی جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا۔ گولڈن کیپی اور گولڈن حجاب میں کندھوں پر میرون شال اوڑھے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کہیں سے بھی 24 سالہ ماہر حیدر نہیں لگتی تھی۔ وہ آج بھی اتنی اسمارٹ تھی کہ ٹین ایجر بچی ہی لگتی۔ کوئی اسے دیکھ یہ اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ گراؤنڈ سے گزر رہی تھی جب اس کے آنکھوں کے سامنے یونیورسٹی میں اپنا پہلا دن گھوما۔ وہ گراؤنڈ کے عین درمیان میں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ پہلی بار ارمان سے ٹکرائی تھی۔ ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ ارمان احمد کے گھر کی عورتوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ اور تم نے ہاتھ کیسے لگایا؟ تمہیں ارمان احمد کی عزت پر گندی نظر ڈالنے سے پہلے اپنا انجام سوچنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس گراؤنڈ میں آج بھی ارمان کی وہ آواز گونج رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگی۔ پھر نظر ایک خالی گوشے کی طرف اٹھی۔ اسے یاد آیا یہاں اس نے ارمان کو کالر سے پکڑا تھا۔ وہ اپنے بچپنے پر ہنس دی۔ وہ کتنی پوزیسو ہوتی تھی۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس مسٹر ارمان؟ ماہی کو اپنی آواز دور جاتی سنائی دی۔ وہ بے اختیار ہنستی گئی۔ پھر اس کی نظر راستے کی طرف اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 2 لوگ نمودار ہوئے۔ اب وہ لڑکا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ ارے پرنسس نو! تو کیا ہوا میری جان؟ اب لڑکی خفگی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس لڑکی کی بات سن کر ہنس دی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اب یونیورسٹی کی روش پر چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ مائی پیچھے کھڑی نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ یہاں نہ ہو کر بھی یہیں تھا۔ ہر جگہ اس کی یادیں تھیں۔ اس یونیورسٹی کے گوشے گوشے میں ماہی کو وہ نظر آتا تھا۔ وہ بے اختیار رو دی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر اپنی آواز کو قابو کرنا چاہا۔ پھر اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ ماہی نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ مایا تھی اور اسے ہمدرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مایا اسے یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ عنایہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ ماہی، حوصلہ رکھو، جانے والے چلے جاتے ہیں، اس طرح کب تک تم خود کو تکلیف دیتی رہو گی؟ ماہی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ واحد شخص تھا جس سے میں نے اپنے دل و جان سے بڑھ کر عشق کیا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے عشق تھا۔ آج 3 سال اور 2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے اس کی شکل دیکھے ہوئے۔ جب اس کی شکل نہیں دیکھتی تھی تو سکون نہیں آتا تھا، اس کی آواز نہیں سنتی تھی تو بے چین رہتی تھی۔ 3 سالوں سے مجھے اس شخص کی صورت نظر نہیں آئی۔ مجھے لگتا ہے میں اندھی ہو گئی ہوں۔ 3 سالوں سے میرے کانوں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ مجھے لگتا ہے میں بہری ہو گئی ہوں۔ 3 سالوں سے میں نے اس کے ہونٹوں سے ہی نہیں سنا۔ مجھے لگتا ہے میں بے نام ہو گئی ہوں۔ 3 سالوں سے میں نے اس شخص کا لمس محسوس نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے میں مر گئی ہوں۔ اس دن صرف اس شخص کی موت نہیں ہوئی تھی، آپ بھی، میں بھی اس کے ساتھ ہی مر گئی تھی۔ میں صرف زندہ لاش بن کر رہ گئی ہوں۔ وہ جاتے ہوئے مجھے بے بس کر گیا تھا۔ میں مر بھی نہ سکی۔ وہ مجھے اس طرح باندھ گیا تھا کہ مجھے زندہ رہنا پڑا۔ شیزا ملک نے کہا تھا وہ مجھے تباہ کر دے گی اور اس نے کر دیا۔ اس نے مجھے اس طرح سے تباہ کیا کہ میں چاہوں تو بھی اپنے وجود کے پرخچوں کو جوڑ نہیں سکتی۔ اس شخص کے ساتھ ہی میرے اندر کا ایک حصہ مر گیا۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کر کے بھاگتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی اور عنایہ نم آنکھوں لیے کھڑی رہ گئی۔ 3 سال پہلے اس دن ماہی کیبن میں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مہران مریم نے اسے سنبھالا۔ کچھ دیر بعد پولیس اسٹیشن میں کال آئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سعد غصے سے چیخا۔ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا ہوا؟
یہ آواز مرحا کی تھی۔ اس نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا جو اپنے شوہر کی جدائی میں آدھے گھنٹے میں ہی بے حال ہو گئی تھی۔ ارمان سر کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ اکرام علی کے لوگوں کا کام ہے۔ گاڑی بلاسٹ ہو گئی ہے۔ وہ لوگ ابھی عدالت نہیں پہنچے تھے۔ یہ سن کر ماہی کو لگا کہ اس نے اس کے جسم سے جو کھینچ لی ہو وہ زمین پر گر گئی۔ نہیں، حیدر کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مریم نے اسے پکڑا۔ پلیز مجھے میرے حیدر کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ہاسپٹل پہنچے۔ ماہی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ایمرجنسی تک پہنچی۔ جب اس نے ICU کے دروازے کھلتے دیکھے، وارڈ بوائے ایک لاش اسٹریچر پر دھکیل کر لا رہے تھے۔ اس کے چہرے کے مقام سے وہ سفید چادر خون سے رنگ گئی تھی۔ وہ لاش ماہی کے پاس سے گزری۔ اس لاش کا ہاتھ کپڑے سے باہر نکلا اور ماہی کو لگا آسمان اس کے سر پر پھٹ پڑا ہو۔ وہ جھٹکے سے کہیں دور ماسی پہنچ گئی۔ حیدر، آج میں انوشی آپی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ارمان کو 2 گھڑیاں دکھا رہی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھیں۔ واہ بیگم، اب میں گلابی گھڑی پہنوں گا؟ یہ تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ارمان جل بھن کر بولا۔ مائی نے اسے غصے سے گھورا۔ یہ کپل واچ ہے، سکون سے ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پر خود پہناؤں گی۔ یہ مسٹر والی آپ کی اور اس کے جیسی سیم مسز والی میری۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بکڈ ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی پورے حق ارمان کے ساتھ گھڑی پہناتی بولی۔ کچھ بھی ہو جائے اسے خود سے جدا مت کیجیے گا۔ آپ جب جب اسے دیکھیں گے میں آپ کو یاد آؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اوکے میری جان، کبھی سے اپنے جسم سے جدا نہیں کروں گا، چاہے موت ہی آ جائے۔ موت کی بات سنتے ماہی کا دل لرز گیا۔ اس نے ایک مکہ ارمان کے سینے پر دے مارا۔ بس اس طرح کی باتیں کروا لوں آپ سے؟ یہ پکڑیں اور اسے پہنائیں مجھے۔ وہ خفگی سے بولتی اپنی واچ ارمان کی طرف کر گئی۔ نہیں میری جان، میں سچ میں وعدہ کر رہا ہوں، اس گھڑی کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اسے گھڑی پہناتا بولا۔ ماہی مسکرا اٹھی۔ اس لاش کے بازو پر بھی وہ گھڑی تھی۔ ارمان نے وعدہ پورا کر دیا۔ وہ اس گھڑی کو مرنے کے بعد بھی اپنے جسم سے جدا نہ کر پایا۔ ماہی کو لگا وہ زندہ درگور ہو گئی ہے۔ وہ لاش پولیس والوں کے پاس آ کر روک دی گئی۔ ماہی کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ پاش پاش ہو گئی۔ وہ اپنے پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیدر، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ نہیں، میں مر جاؤں گی۔ پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ ہاسپٹل کا وہ سارا کوریڈور اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ سب پتھر ہو گئے۔ ارمان چلا گیا۔ سالوں پہلے اس کے باپ نے بھی اسی طرح ہسپتال میں اپنی بیوی کو دی تھی۔ آج وہ بھی اپنا شوہر کھو چکی ہے۔ قسمت ایک بار پھر 2 دلوں کو جدا کر دیا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخ رہی تھی کہ سب کے دل باہر آ رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا اور مریم کی ہمت نہ ہو سکی وہ اس کے قریب جاتی۔ وہ اس وقت نیم مردہ اور نیم پاگل لگ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں فرش پر بے حس و حرکت ہو کر گر گئی۔ وہ دونوں بوکھلائی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ ماہی کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ویران ہو گئیں۔ وہ بالکل بھی نہیں روئی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی بے ہوشی میں بھی ارمان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سب نے اپنی اپنی کوشش کی مگر وہ ایک لفظ نہ بولی، نہ ہی ایک آنسو بہایا۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ کا کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ 4 دن وہ ہاسپٹل میں رہی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، نہ کسی سے بات کرتی، نظریں ایک جگہ ساکت رکھ کر گھنٹوں دیکھتی رہتی۔ اس سے کچھ بھی ہوش نہیں رہتی۔ ان دنوں میں ہر ایک نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو نیم مردہ ہو گئی تھی۔ پھپھو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ وہ وہاں بھی ایسے ہی رہتی۔ ایک ماں وہ ایسے ہی رہی۔ بس پھپھو زبردستی کھانا کھاتیں تو کھا لیتی۔ نہ اسے بال سنبھالنے کا کوئی ہوش تھا، نہ کپڑے بدلنے کا۔ ارمان کی موت کے 1 ماہ بعد پھپھو نے اسے سمجھایا۔ ان کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر وہ کھل کر روئی۔ ارمان کے آخری الفاظ کانوں میں گونجتے رہے۔ تمہیں رہنا ہوگا، تمہیں میری خاطر زندہ رہنا ہوگا، تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اور پھر وہ زندہ رہ گئی کیونکہ وہ ارمان کی امانت تھی۔ اسے ارمان کی خاطر زندہ رہنا پڑا۔ وہ اسے ایک امید دے کر گیا تھا۔ اس امید نے اسے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے واپس ضرور آؤں گا۔ پھر ماہی نے خود کو کمپوز کیا۔ اس نے 2 مہینے میں خود کو ہیل کرنا شروع کیا۔ وہ اپنا خیال رکھنے لگ گئی مگر ہر وقت، ہر پل، ہر گھڑی وہ اسے یاد آتا تھا۔ وہ کبھی اس شخص کو بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کی یادوں کے سہارے وہ زندگی گزارنے لگی۔ وہ واپس اپنے اور ارمان کے گھر آ گئی جہاں وہ تھا۔ اس کی یادیں اور سکون تھا۔ پھپھو بھی اس کے پاس رہنے لگیں۔ 1 سال تک وہ اس کے ساتھ رہیں۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے اکیلا چھوڑا جاتا مگر اندر سے وہ ایک نئی موت مرنے لگی۔ وہ بولنا چھوڑ گئی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ انوشی ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ آرزو کا بھی ایک بیٹا تھا، حویلی کا اگلا وارث۔ ولید اگلا سردار بن گیا تھا۔ کلثوم تائی کی موت ہو گئی تھی اور ابرار تایا خاموشی سے اپنا بڑھاپا گزار رہے تھے۔ فواد ہمیشہ کے لیے واپس لندن چلا گیا تھا۔ اسے یہ ماحول پریشان کرتا تھا۔ سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ انوشی، آرزو، ولید، ان سب کی فیملیز پوری ہو گئی تھیں اور ماہی آج بھی خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ وہ اپنے حیدر کے بنا ادھوری تھی۔ یونیورسٹی سے اپنا کام نمٹا کر وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی سڑک پر نکلی۔ اس کا رخ جمال ولا کی طرف تھا۔
یہ جمال ولا کے لانچ کا منظر تھا۔ انوشا صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے بیٹھی اور 2.5 سالہ بچی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، سفید دودھیا میدے کی رنگت جیسی نازک اور ملائم۔ اس کی آنکھیں ہیزل گرین تھیں، بالکل انوشیا اور ارمان جیسی۔ بھورے بال شولڈر تک آتے تھے جن کو پیچھے پونی کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت پنک فراک میں باربی ڈال لگ رہی تھی۔ انوشا نے کھانے کا چمچ اس کے چہرے کے پاس کیا۔ وہ خفگی سے رخ پھیر گئی۔ میری پیاری گڑیا، کھا لو نا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتی، بس سارا پیار ماہی کے لیے۔ آنے دو آج ماہی کو، میں تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہو۔ یہ بات سن بچے کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ وہ میری جان، میری پرنسس، میری ہیر ہے، اس کے بارے میں کچھ مت بولو، میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ خفگی سے بولتی انوشا کو بہت پیاری لگی۔ اچھا، اگر وہ جان ہے تو پھر میں کون ہوں؟ وہ بھی بچی کے انداز میں منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹی سی پرنسس ہنس پڑی۔ آپ تو میری گڑیا ہو۔ وہ لاڈ سے انوشا کے گلے لگتی بولی۔ مجھے مکھن مت لگاؤ۔ ہائے اللہ، ساری مجھ پر گئی ہے، مکھن باز، انوشا نے پہلی بات اسے دیکھ کر کہی اور دوسری بات منہ ہی منہ میں بڑبڑا گئی۔ اتنے میں لانچ کا دروازہ کھلا اور ماہی اندر داخل ہوئی۔ ماہی کو دیکھتے بچے کی آنکھیں چمکی۔ وہ انوشا کو چھوڑتی صوفے سے اتر کر ماہی کی طرف بھاگی۔ اسے دیکھتے ماہی مسکرائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی دونوں باہیں پھیلائیں۔ وہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے ماہی کی طرف بھاگی۔ ماما آ گئی، ماما، وہ چلاتی ہوئی ماہی کے گلے لگ گئی۔ ماہی نے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے چہرے پر جا بجا بوسے دینے لگی۔ وہ ماہی کی جان اور اس کے جینے کی وجہ تھی۔ وہ بچی زرین ارمان حیدر تھی، ماہی اور ارمان کی بیٹی۔ ارمان خود تو چلا گیا مگر جاتے جاتے ماہی کو جینے کی ایک وجہ اور امید دے گیا۔ جب ارمان کی موت ہوئی تب ماہی اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں اس کے حیدر کا عکس پل رہا تھا۔ آج اگر وہ زندہ تھی تو وجہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ بالکل حیدر کی کاپی تھی، اس کے بال اور آنکھیں حیدر جیسی تھیں مگر باقی سارا حسن اس نے ماہی سے لیا تھا۔ انوشا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ جاری ہے۔